السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زکوٰۃ کا بیان مکمل ہوا، یہاں سے صدقے کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے صدقہ کسے کہتے ہیں اسے بیان کرتے ہیں۔ صدقے کی تعریف کیا ہے، صدقے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب پانے کی امید پر جو عطیہ دیا جائے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ کسی کو کچھ دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب پانے کی نیت سے، ثواب پانے کی امید پر کسی کی مدد کی جائے، کسی کو کچھ دیا جائے، کسی کو کچھ عطیہ کیا جائے، اسے صدقہ کہتے ہیں۔ اب اس میں سب آ گیا، اس میں واجب صدقہ بھی آ گیا، اس میں نفلی صدقہ بھی آ گیا، اور جس کو ہم لوگ ہمارے عرف میں للہ کہتے ہیں وہ بھی آ گیا، کیونکہ للہ بھی مدد کے طور پر دیا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے دیا جاتا ہے۔ آگے سوال ہے کہ قرآن کریم میں صدقہ کرنے کی فضیلت کیا آئی ہے؟ جواب، راہ خدا میں خرچ کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ سعادت مطلب نیک بختی، یعنی کیا مطلب اچھے نصیبے والا ہونے کی دلیل ہے۔ سعادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا نصیبہ ہونا، نیک بخت ہونا، اچھے نصیبے والا ہونا۔ جا بجا قرآن پاک میں اس کی ترغیب اور فضائل موجود ہیں، یعنی صدقہ کرنے کی رغبت بھی دلائی گئی ہے، اور قرآن پاک کے اندر اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان کی کہاوت یعنی ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائی 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اگر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو وہ ایک دانے کی طرح ہے، اور ایک دانہ کیا کرتا ہے، ایک دانے کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک دانے کو جب زمین میں بویا جائے تو جب وہ اگتا ہے تو ایک ہی دانے میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں ہم نے بویا تو ایک دانہ ہے، اس میں سے 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو اس کو 7 میں ضرب دیں، 7 سے ملٹیپلائی کریں تو کتنے ہو گئے؟ 700 دانے ہو گئے۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر آدمی 1 روپیہ خرچ کرے، اگر خلوص نیت کے ساتھ سچے دل سے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو 700 گنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن اسی پر بس نہیں، اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ جس کے لیے چاہے اور بڑھائے یعنی اور زیادہ ثواب عطا فرمائے، کیونکہ اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے، اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جس کو جتنا چاہے اپنی مرضی کے مطابق ثواب عطا فرمائے، لیکن کم سے کم 700 تو ملنے والا ہے۔ اگر ریاکاری کے طور پر نہیں، دکھاوے کے طور پر نہیں ہے، اچھی نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اگر کوئی صدقہ کر رہا ہے تو کم سے کم 700 کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور اس سے زیادہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہے، جس کے لیے چاہے عطا فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ یہ خرچ کرنا تمام ابواب خیر کو شامل ہے، یعنی بھلائی کے جتنے بھی ذرائع ہیں، جتنی بھی بھلائی کے نیک کاموں میں جو بھی خرچ کرنا جو ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو شامل ہے، یعنی کہ صدقہ واجبہ سے نفلی صدقہ سے ساری چیزوں کو شامل ہے۔ واجب صدقہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، نفلی صدقہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، وہ سب چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ کسی کی مدد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی کے پاس لباس نہیں تو اس کے لیے لباس کپڑا مہیا کروا دینا، یتیم کی مدد کرنا، یتیم کی ضرورتوں کو پورا کرنا، کوئی مسکین ہے اس کی مدد یہ جتنی بھی ساری چیزیں دین کے کاموں میں مدد کرنا، یہ سب اس میں آتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، یعنی مال دینے کے بعد، مال خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتائیں
اور نہ ہی جس کو دیا ہے اس کو تکلیف پہنچائے۔ ان کا نیک یعنی ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہے نہ کچھ غم، یعنی انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہے اور انہیں کوئی غم بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور مال خرچ کرنے کے بعد جس پر انہوں نے خرچ کیا اس پر احسان نہیں جتاتے اور اس کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے، جیسا کہ آج کل دنیا داروں کا معاملہ یہ ہو گیا کہ کسی کی کوئی مدد کر دیتے ہیں تو پھر پوری زندگی اس کو سناتے رہتے ہیں کہ میں نے تو تیری مدد کی تھی، میری وجہ سے تو کامیاب ہو پایا، میری وجہ سے تو نے ترقی کی وغیرہ، میں اگر تیری مدد نہیں کرتا تو وہیں کا وہیں رہ جاتا۔ اس طرح جتاتے رہتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو ایسا مدد کرنے کا پھر کیا فائدہ، ایسے صدقہ کرنے کا کیا فائدہ؟ صدقہ تو اصل وہ ہے کہ دیا جائے اور بھول جائے آدمی، اور اس میں احسان جتانا بالکل بھی نہ ہو، تکلیف پہنچانا بالکل بھی نہ ہو۔ تو اس طرح اس انداز میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کا اجر، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی آخرت میں انہیں کسی طرح کا عذاب کا بھی خوف نہیں ہوگا اور غمگین بھی نہیں ہوں گے کہ ہم یہ نہیں کر پائے، ہم یہ اچھے عمل نہیں کر پائے، بلکہ ان کے وہ جب ثواب دیکھیں گے جو انہوں نے خرچ کیا ہوگا، وہ جب ثواب دیکھیں گے تو وہ ثواب بہت زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ ثواب دیکھنے کے بعد ہی خوش ہو جائیں گے اور کسی طرح کا ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی خرچ کرنے والوں کو ثواب کے حصول اور خوف و حزن کے دور ہونے کی بشارت دی گئی ہے، خوف اور غم کے دور ہونے کی بشارت دی، جبکہ لینے والے پر احسان نہ جتلائے کہ تم مجبور، مفلس و نادار تھے، ہم نے تمہاری اعانت نہ کی ہوتی، تمہاری مدد نہ کی ہوتی تو کس حال میں ہوتے وغیرہ، اس طرح تکلیف پہنچانے والے الفاظ ہوتے ہیں وہ نہ بولے جائیں۔ لہٰذا صدقہ کرنے والے کو چاہیے کہ اللہ پاک کی رضا اور آخرت میں ثواب کے حصول کے لیے خرچ کرے، خلوص و للہیت کے ساتھ خرچ کرے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے خرچ کرے، اس میں ریاکاری اور دکھاوا بھی نہ ہو، تکلیف پہنچانا بھی نہ ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں ثواب کے حصول کے لیے خرچ کرے، نہ کہ احسان جتلانے کے لیے، اس کے عوض میں اس سے خدمت لینے اور اپنے کام نکلوانے کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی مدد کی، کسی کی مدد کی تو اب اس سے خدمت لی جاتی ہے، ہم نے تمہیں پیسے دیے تو ہمارا کام کرو، پھر اس سے پھر کام نکلواتے ہیں، اس سے خدمت لیتے ہیں۔ وہ آپ کا غلام نہیں، وہ آپ کا خادم نہیں، آپ نے پیسے دیے تو آپ کا نوکر نہیں ہو گیا، اس سے کام لینا جائز نہیں ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے، وہ صدقے کو ضائع کرنا ہے، جو صدقہ کیا اس سے پہلے وہ اس طرح ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بری بات ہے۔ آگے سوال ہے کہ احادیث میں صدقہ کرنے کی کیا فضیلت آئی ہے؟ جواب، پہلی حدیث، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ رب کریم کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے کہ مطلب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور بری موت دور ہو جاتی ہے، بندہ صدقہ کرنے کی وجہ سے بری موت سے بچتا ہے۔ آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں کیسے کیسے معاملات اور کیسے کیسے حادثات پیش آتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کسی کا مطلب ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کوئی کسی اور طریقے سے حادثاتی موت کا شکار ہو گیا، تو اس طرح کی موت بری موت مانی جاتی ہے، ایکسیڈنٹ میں یا کسی حادثے میں مر جانا، تو اس طرح کی موت سے بچنے کی دعا کی جاتی ہے، اور صدقہ کیا جائے تو بندہ اس طرح کی موت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن گرمی ہوگی اور سورج بالکل قریب ہو جائے گا زمین تانبے کی، تو وہاں سایہ کی کتنی ضرورت ہوگی، تو صدقہ کیا ہوگا تو یہی صدقہ وہاں پہ ہمارے لیے سایہ بن جائے گا۔ تیسری حدیث پاک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو، کیونکہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یعنی صدقہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور صدقہ کیا ہوگا تو صدقہ کرنے کی وجہ سے وہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ پائے گی، مطلب یہ صدقہ وہ بلا اور ہمارے درمیان آڑ ہو جائے گا، وہ بلا کو ہم تک نہیں پہنچنے دے گا، مصیبت کو ہم تک نہیں پہنچنے دے گا۔ تو مصیبتوں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں روزانہ صدقہ دیتے رہنا چاہیے، چاہے 10 روپے کا ہی صدقہ ہو، روزانہ صدقہ دیتے رہنا چاہیے، شرعی فقیر کو، مسکین کو، یا کسی دینی ادارے کو، دارالعلوم کو، مدرسے کو، یا کوئی دینی تنظیم ہے، جیسے آج کل مطلب وہ ڈونیشن باکس رکھے جاتے ہیں، آل انڈیا قادری مشن کے بھی ڈونیشن باکس مختلف جگہوں پہ رکھے ہوئے ہیں، تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ صدقے کی رقم ڈال سکتے ہیں، تو اس کا بھی آپ کو فائدہ دیکھنے کو ملے گا، اور اس سے بلائیں ٹل جاتی، مصیبتیں ٹل جاتی۔ کوئی گھر میں بیمار ہو گیا تو اس کے نام کا صدقہ دے دیا جائے، کسی کو
کچھ لگ گیا، چوٹ لگ گئی یا کوئی گر گیا تو اس کے نام کا بھی صدقہ دے دیا جائے۔ کبھی آپریشن کے معاملات ہوتے کہ آپریشن ہونے والا ہے، آپریشن میں کامیابی کے لیے آپریشن ہونے سے پہلے صدقہ دیا جائے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی جائز مقصد ہو اس کے لیے صدقہ دیا جائے تو اس میں فائدہ ہوگا۔ آگے سوال ہے کہ صدقہ کرنے کے مزید فوائد بیان فرمائیے۔ فوائد فائدے کی جمع، مطلب اور زیادہ اس کے فائدے یہاں پہ بیان کیے جاتے ہیں جواب میں۔ کہتے ہیں کہ صدقہ کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے 10 فائدے یہ ہیں۔ پہلا، بری موت سے بچنا۔ دوسرا، عمر زیادہ ہونا، عمر لمبی ہوتی ہے صدقہ کرنے کی وجہ سے۔ تیسرے نمبر پر رزق اور مال میں برکت ہونا، صدقہ کرنے کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، بلائیں دور ہونا، بلائیں دور ہو جاتی ہے صدقہ کرنے سے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ نمبر 5، مدد الہی کا شامل حال ہونا، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے صدقہ کرنے والے کے لیے۔ نمبر 6، درجات کا بلند ہونا۔ نمبر 7، رضائے الہی کا نصیب ہونا۔ اور نمبر 8، گناہوں کا معاف ہونا۔ اور نمبر 9، محبتوں میں اضافہ ہونا، یعنی آدمی صدقہ کرتا رہے گا تو وہ لوگوں کے درمیان قابل تعریف ہو جائے گا۔ لوگوں کو جب بھی پتہ چلے گا کہ یہ تو بڑا سخی آدمی ہے، یہ غریبوں کی مدد کرتا رہتا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں خود بخود اس کے لیے محبت پیدا ہوگی کہ یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، تو محبت پیدا ہوگی، تو محبتوں میں اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبتوں میں اضافہ ہوگا۔ اور نمبر 10، ٹیڑھے کاموں کا درست ہونا، بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، ٹیڑھے کام سیدھے ہو جائیں گے، مشکلیں آسان ہو جائیں گے اس کی وجہ سے، تو صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب آگے سوال ہے کہ صدقہ اعلانیہ کرنا بہتر ہے یا پوشیدہ؟ کھلم کھلا صدقہ کرنا چاہیے یا چھپا کر کرنا چاہیے؟ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ پوشیدہ صدقہ کرنا بہتر ہے، چھپا کر صدقہ کرنا بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ بندہ اس انداز میں کرے کہ داہنے ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہ مطلب مبالغے کے طور پر، ورنہ وہ ہاتھ کے اندر شعور تھوڑی ہوتا ہے کہ اس کو پتہ چلے گا یا اس کو نہیں پتہ چلے گا، نہیں، یہ ایک مبالغے کے طور پر کہ اتنا پوشیدہ صدقہ کیا جائے، اتنا چھپا کر صدقہ کیا جائے کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلنے پائے، تو یہ بہتر ہے۔ مگر دوسروں کی ترغیب کے لیے اعلانیہ صدقہ کرنا افضل ہے، یعنی صدقہ اس نیت سے اعلانیہ طور پر کرتا ہے کھلم کھلا کہ دوسرے لوگ دیکھیں گے تو ان کو بھی رغبت ہوگی اور ان کو بھی شوق پیدا ہوگا کہ یہ صدقہ دے رہا ہے تو مجھے بھی دینا چاہیے۔ اس نیت سے اگر کھلم کھلا اعلانیہ ظاہر کر کے صدقہ دیتا ہے تو پھر یہ اچھی بات ہے۔ آگے سوال یہ ہے کہ صدقہ کہاں خرچ کرے، صدقہ کہاں دیا جائے، کس کو دیا جائے؟ جواب، صدقہ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں مطلب مانگنے والوں، اور مانگنے والوں سے مراد کون؟ جو واقعی حاجت مند ہو، جو مانگنے کے لیے آیا، اپنی ضرورت کی وجہ سے مانگنے کے لیے آیا ہے، یعنی مثال کے طور پر اس کے پاس کھانے کا بھی سامان نہیں، اس لیے مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ جیسے ابھی دوپہر کا وقت ہے، دوپہر کا اس کے پاس کھانا نہیں ہے تو وہ اس کھانے کے انتظام کے لیے مانگنے کے لیے تو یا تو اس کو کھانا دے دیا جائے یا روپیہ پیسہ دے دیا جائے جس سے اس کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک ٹائم کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، دوسرے ٹائم کے کھانے کے لیے وہ مانگ نہیں سکتا، جائز نہیں ہے۔ دوپہر کا کھانا موجود ہے تو شام کے کھانے کے لیے مانگ نہیں سکتا، اس کے لیے مانگنا ہی جائز نہیں ہے۔ وہ شام کا وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا، شام کا وقت آیا اور پھر بھی اگر انتظام نہیں ہو پایا پھر مانگے، وہ پھر سوال کرے، لیکن ابھی دوپہر کا کھانا موجود ہے تو شام کے لیے نہیں مانگ سکتا، شام کا کھانا موجود ہے تو دوسرے دن کے لیے نہیں مانگ سکتا، جائز نہیں ہے، اور ایسے کو دینا بھی جائز نہیں۔ اور آج کل جو فقیر مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں وہ پیشہ ور فقیر ہیں، پروفیشنل ہے، انہوں نے اس کو اپنا دھندا بنا لیا ہے، اس کو پروفیشن بنا لیا ہے، اسی کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور ان کے پاس لاکھوں لاکھ روپے کا بینک بیلنس ہوتا ہے۔ اس طرح کے فقیروں کو ہرگز نہیں دینا چاہیے، اور اس طرح کے فقیروں کو دینا جائز بھی نہیں ہے جنہوں نے پیشہ بنایا، کیونکہ کھانا بھی مل جا رہا ہے تو کھانا تو روزانہ وہ گزر ہو رہا ہے اسی کھانے پر، اور جو پیسے ان کو جو مل رہے ہیں الگ سے وہ پیسے جمع ہوتے جاتے ہیں۔ تو بینک میں پیسے، وہ اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک فقیر کا انتقال ہوا تو اس کا کوئی وارث نہیں تھا، پولیس والے آئے اور اس کا تھیلا جو ہے کھول کر دیکھا تو اس میں سے بینک کی وہ پاس بک نکلی، اس میں جب معلوم کیا کہ بینک میں کتنا بیلنس، 4 لاکھ روپے تھے۔ 4 لاکھ روپے ہمارے آپ کے پاس نہیں ہوں گے، 4 لاکھ روپے اس فقیر کے پاس سے نکلے۔ بتاؤ اب اس کو دینا جائز ہوگا جس کے پاس 4 لاکھ روپے بینک بیلنس موجود ہو؟ تو جو واقعی حاجت مند ہو، جس کو واقعی ضرورت ہو، اس کو دیا جائے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دیا جائے تو ان کو دیا جائے۔ اور غلام لونڈیوں کو آزاد کرانے میں خرچ کیا جائے، پرانے زمانے میں غلام باندیوں کا جو دور تھا تو ان کو آزاد کرانے میں خرچ کیا جائے۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو مکاتب غلام ہوتے ہیں یا مکاتب باندیا جن کو ان کے آقا نے یہ کہہ دیا ہوتا ہے کہ تم اتنے پیسے لا کر دو تو تم آزاد ہو، تو اب ان کو پیسوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے، تو ان کو یہ صدقہ دے دیا جائے یا زکوٰۃ وغیرہ دے دی جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرا سکیں۔ آگے ایک سوال ہے کہ صدقہ اور خیرات کن لوگوں کو دینا افضل ہے؟
جواب: صدقات و خیرات ان غریب علماء، طلباء، مدرسین اور دین کے خادموں وغیرہ کو دینا افضل ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کر دی ہیں۔ یعنی غریب علماء، ابھی علماء ہیں اور ان کے ذرائع ہیں، وسائل ہیں، تو ویسے بھی وہ علماء اس طرح کی چیزیں صدقہ و زکوٰۃ وغیرہ نہیں لیتے، لیکن اگر کوئی عالم دین ہے اور وہ حاجت مند ہے، ان کی کمائی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اور وہ مستحق ہیں، وہ حقدار ہیں، تو پہلے ان کو دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے وقف کر دیا، وہ دین کے کاموں میں لگے رہتے، تو دین کے کام کرنے کی وجہ سے وہ کمائی نہیں کر پاتے، بازار میں کوئی دوسرا کاروبار تجارت وہی نہیں کر پا رہے ہیں، تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر دیکھیں آپ، اگر دینے والے کی نیت یہ ہو، عالم دین کو، غریب عالم دین کو دے رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں عالم دین کی مدد اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ان عالم دین کی ضرورتیں پوری ہوں اور ان کو کمانے کی ضرورت نہ رہے، ان کو بازار میں جا کر کوئی کام یا کوئی تجارت کرنے کی ضرورت نہ رہے، اور یہ پورا وقت، اپنا پورا ٹائم دین کی خدمت میں ہی لگائیں، اور اس کی وجہ سے زیادہ دین کا کام ہو تو اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، دینے والے کو، عالم دین کی مدد کرنے والے کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ اب وہ عالم دین جو دین کی خدمت انجام دیں گے اس میں کہیں نہ کہیں اس کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا، تو اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ تو اگر کوئی عالم دین ایسے ہوں، آپ کو معلوم ہو، آپ کو کہیں سے پتہ چلے یا آپ خود معلوم کریں، تلاش کریں، کوئی عالم دین ایسے ہیں، غریب ہیں، حاجت مند ہیں، تو ان کی ضرور مدد کریں، ان تک یہ اپنی مدد، رقوم وغیرہ پہنچائیں۔ اور مدرسین، پڑھانے والے، مدرسوں میں پڑھانے والے جو ہوتے ہیں اور دین کی خدمت کرنے والے، ان کو دینا افضل ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگیاں دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کرتے ہیں۔ اگر ان کی خدمت نہ کی گئی اور یہ طلب معاش کے لیے مجبوراً مشغول ہوئے تو دین اسلام کا سخت نقصان ہوگا۔ مطلب کیا ہوا کہ علماء کی اگر لوگوں نے خدمت کرنا بند کر دیا تو اب مجبوراً علماء کو بازار میں جانا پڑے گا، کاروبار کرنا پڑے گا، تجارت کرنی پڑے گی، اور اس کی وجہ سے دین کا کام رکے گا، کیونکہ اب یہ بازار میں کمانے کے لیے چلے جائیں گے۔ علماء بھی اگر بازار میں چلے گئے اور تجارت کرنے لگ گئے، کاروبار کرنے لگ گئے، تو پھر دین کا کام کون کرے گا؟ تو اس میں دین کے کام کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہماری قوم ہی ذمہ دار ہے۔ تو علماء کی خدمت کی جائے، علماء کی مدد کی جائے، تاکہ ان کو دوسرا کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور وہ پورے من کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ دین کا کام کر سکے، پورا وقت اس میں صرف کریں، تو دین کا کام اور اچھی طریقے سے ہوگا۔ آگے سوال ہے کہ کیا حرام مال سے صدقہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت توجہ کے ساتھ سماعت کریں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ جو 2 نمبر کا کاروبار کرتے ہیں، شراب بیچتے ہیں یا کوئی دوسرا کاروبار، سود کا پیسہ حاصل کیا ہوا، حرام کا پیسہ آ گیا، ان کے پاس بیاج کا پیسہ ہے، وہ پیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے لوگ بہت زیادہ وہ نیازوں میں حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا اس طرح کے نیک کاموں میں بہت زیادہ وہ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، ان لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے جو نیاز کا انتظام کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ لے بھی لیتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس سے پیسے۔ 2 نمبر والے کا بھی پیسہ لے لیا، بیاج کھانے والے کا بھی پیسہ لے لیا نیاز کے اندر، تو اس کا حکم بہت سخت ہے۔ اس کو بیان کرتے ہیں کہ حرام مال سے صدقہ نہیں کیا جا سکتا، حرام مال استعمال کرنا ہی جائز نہیں، حرام مال کا استعمال ہی جائز نہیں، تو اس سے صدقہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حرام مال جمع کرے پھر اس سے صدقہ کرے تو اس میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، اور اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو صدقہ کرے اور صدقے میں ثواب کی نیت کرے تو اس کے کفر کا حکم ہوگا۔ کیا مطلب ہوا؟ حرام مال سے صدقہ کر رہے ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی کہ حرام مال کمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام سے منع فرمایا، اس کے باوجود اس نے حرام مال کمایا، اور پھر اسی حرام مال کو اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہی صدقہ کر رہا ہے، اور اسی رب سے جس کی نافرمانی کی، اسی رب سے ثواب کی امید کر رہا ہے۔ تو گویا کہ ظاہری طور پر اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، ظاہری طور پر، ورنہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کو کوئی، اللہ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے، لیکن ظاہری طور پر اس کی صورت ایسی بن رہی ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے یہاں پر کفر کا حکم بھی دیا ہے کہ جو حرام مال سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اور پھر اس پہ ثواب کی نیت کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حرام مال جس کے پاس سے لیا اسی کو واپس کر دے، حرام مال جہاں سے لیا وہیں پر پہنچا دے، جیسے کہ کسی کے پاس سے سود کے طور پر لیا ہے تو وہ اسی کو واپس کر دے۔ اور یہ جو نیاز کا انتظام کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ حرام کمانے والوں کے پیسوں کو ہرگز نیاز میں شامل نہ کریں، ان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے۔ آگے سوال ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کا مال صدقہ کر سکتی ہے؟ یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر، شوہر اگر اجازت دیتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، شوہر نے اجازت دی ہوئی ہے کہ روزانہ
50 روپے صدقہ کر دینا میری طرف سے، روزانہ یہ پیسے ایک جگہ پہ رکھے ہوئے مثال کے طور پر گھر میں، اور کہا وہاں سے نکال کر روزانہ 50 روپے صدقہ کر دینا، یا روزانہ 100 روپے یا 200 روپے، تو اس نے اجازت دی تو تب تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی اجازت کے بغیر اگر صدقہ کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو جواب دیتے کہ جی ہاں، حصول ثواب کی نیت سے شوہر کی رضامندی سے بیوی شوہر کا مال صدقہ کر سکتی ہے، اس کی رضامندی، اس کی اجازت ہے تو صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اجازت دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ صراحتاً صاف الفاظ میں اس نے بول دیا ہے کہ تم جب بھی صدقہ کرنا چاہو تو تم صدقہ کر سکتی ہو، شوہر نے کہہ دیا ہے، تو یہ صراحتاً اجازت ہو گئی۔ اور ایک اجازت ہوتی ہے دلالتاً اجازت، یعنی صریح الفاظ میں اس نے بولا نہیں ہے، صاف طور پر اس نے کہا نہیں ہے کہ صدقہ کرو، لیکن بیوی کو اتنا معلوم ہے کہ اگر میں روزانہ 50 روپے صدقہ کروں گی تو شوہر کو برا نہیں لگے گا، اس کو ناگوار نہیں گزرے گا، بلکہ وہ تو خوش ہوگا، تو پھر یہاں یہ دلالتاً اجازت پا لی گئی اور صدقہ کرنے کی اجازت ہے۔ بہرحال ابھی اس باب میں اور بھی کچھ باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔